بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری زندگی مجلس میں بیٹھا میں اور میں نے ایک 13 سال کے بچے کی داستان سنی ساری زندگی، اور اس سننے کے بعد کبھی اس ایک جملے کو اپنے اندر پینیٹریٹ کیا ہے؟ کبھی ایک جملے کو، جناب قاسم کا وہ ایک جملہ کہ جو شب عاشوراء انہوں نے اپنے چچا کے جواب میں ان کو دیا۔ کیا کہا امام حسین نے؟ قاسم تمہارے لیے موت کیا ہے؟ کہا چچا جان احلّہ من الاصل، شہد سے زیادہ میرے لیے موت میٹھی ہے، یہ کربلا ہے، یہ ہے جناب قاسم۔ یہ لیا میں نے جناب قاسم سے، یہ جملہ لیا، بچپن سے سن رہا ہوں نا، میں نے پریکٹس کی کہ کبھی میری زندگی میں بھی وہ مقام آئے کہ میرا امام اگر مجھ سے پوچھے موت تمہارے لیے کیا ہے تو میں کیا کہوں؟ مولا موت میرے لیے احلّہ من الاصل ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، مجھے کیا موت سے ڈر، میں آپ کے لیے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں۔ وہ یہ کربلا ہے، کربلا یہی ہے۔ 13 سال کا بچہ شمال سے، نارتھرن ایریوں سے، پہاڑوں سے بسوں میں دھکے کھاتا کھاتا تہران پہنچ۔ اس زمانے میں جو پریزیڈنٹ تھے آیت اللہ خامنہئی جو رہبر ہیں، یہ اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے۔ کہا مجھے جو ہے وہ صدر سے ملنا ہے۔ ان کا ٹائم صدر سے، کہا بچہ رو رہا ہے آنکھوں میں آنسو، کپڑے، 13 سال، کہا مجھے صدر سے ملنا ہے۔ دیکھا وہ کہیں نکل رہے تھے کسی میٹنگ میں جاتے وقت، انہوں نے دیکھا باہر سیکیورٹی میں شور مچا ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بچہ ہے، پہلے کہتا تھا مجھے صدر کو دیکھنا ہے، اب کہتا ہے مجھے صدر سے بات کرنی ہے۔ تو ان کے پاس کہا چلو بچے کو آنے دو۔ اسے پوچھا کہاں کے ہو؟ تو اس نے بولا پتہ نہیں کہاں کا، شمال کے علاقے کا، نارتھ کا، کہاں کا۔ اسی کے لہجے میں ریور نے اس سے بات کی، تھوڑا خوش ہو گیا کہ میرے لہجے میں بات کی، آنسو ٹپک رہے۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا جنگ چل رہی ہے۔ کہا ہاں۔ کہا جنگ میں جانے نہیں دیتے؟ کہا تو تم چھوٹے ہو، ابھی 13 سال ہے۔ کہا نہیں، مجلسوں میں تو آپ کہتے ہیں کہ 13 سال کا بچہ تھا، موت اس کے لیے شہد سے زیادہ میٹھی تھی، اور جب ہم جانے دیتے ہیں تو آپ کہتے ہو بچے ہو۔ کہتا ہے نہیں، بہرحال تم بچے ہو، اسکول جاؤ۔ کہتا ہے نہیں، یا تو جناب قاسم کے مصائب پڑھنا چھوڑ دیں یا پھر جنگ میں جانے دیں۔ کہتے ہیں اسی وقت لکھا کہ اس کو جانے دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے، یہ حسینیت ہے، یہ تیاری ہے، تیاری۔ اسی سے تو خوف ہے دشمن کو۔ دشمن کو کس سے خوف ہے؟ حسینیت سے خوف ہے۔ کہا کہ ان کو جتنا مارو یہ اتنے پرواز کرتے ہیں، یہ پرواز کرتے ہیں۔ لیکن ابھی شہید ہوگا کتنے بڑے بڑے۔ ایک جملہ آپ نے رہبر کے منہ سے سنا افسوس کا، تسلیت کی انہوں نے، خوش ہیں۔ ابھی وہ آپ ویڈیو وائرل ہے، وہ بہت بڑا مداح خان جو ہے ایران کا، جو نوئے پڑھتا ہے، بہت فیمس ہے وہ۔ ہاں نہیں، مہدی رسولی کے علاوہ ایک اور ہے اس کے، وہ امام علی پر بھی بہت زیادہ مشہور ہے، میرے ذہن میں اس کا بھی، ہاں بنی فاطمہ مشہور ہے، اس کا ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے۔ ابھی جنگ میں ابھی جو ہوا، اسی کی حیت کا ایک شخص شہید ہو گیا، جو ان کی تنظیم یا سنگت کا تھا، وہ ایک شخص شہید ہو گیا۔ اس ویڈیو کلپ میں اس نے اس کی بیٹی کو بلایا، اس کی بیٹی وہاں موجود ہے، میرے خیال میں 8 9 10 12 سال کی بچی ہے، اس کو بلایا، اسی میں کلپ ہے۔ کہا بیٹا ادھر آؤ، لوگوں کو کہا کہ یہ ہماری انجمن میں تھے، یہ شہید ہو گئے اس کے اندر۔ کہا جب سے شہید ہوئے ہیں یہ بیٹی روئی نہیں ہے، روئی نہیں ہے وہ۔ کہا اس کو جب بلایا، کہا بیٹا ہم آپ کو تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اس نے بولا تسلیت کیوں پیش کر رہے ہیں؟ میرا باپ شہید ہوا ہے، مجھے مبارکباد دے، میرا باپ شہید ہوا ہے۔ یہ 12 13 سال کی بچی ہے، روئی نہیں، جب سے باپ شہید ہوا روئی نہ۔ ہمیں رونا آ گیا وہ کلپ دیکھ کے۔
اس نے باپ کی تصویر دکھائی اس کو, کہا کچھ باپ سے کہنا چاہتی ہو؟ اللہ اکبر. اس نے کہا بابا بس آپ کی کمی ہمیشہ یاد رہے گی. کربلا, کربلا ہے عزیزان محترم, جب تک وجود میں جکڑے ہوئے ہیں کربلا نہیں پہنچ سکتے, کربلا نہیں پہنچ سکتے. کیسی مائیں ہیں جو شب عاشور اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. بیٹا صبح دیر نہ ہو جائے. صحابی الگ, بنی ہاشم الگ, سب تیار. جناب قاسم کی ماں شب عاشور جب امام نے سب کو بتا دیا نا کہ تم یہاں ہوگے, تمہارا یہ مقام ہے, تم ہو جاؤ گے, تو یہ بچہ خیموں میں پیچھے بیٹھا ہوا. جب سب کو بتا دیا نا تو بچہ کھڑا ہو گیا, کہا چچا جان ہماری باری نہیں آئے گی؟ امام نے کہا قاسم نہیں, آپ کی باری تو باری, علی اصغر کی بھی باری آئے گی. کہا چچا جان دشمن خیموں تک پہنچ جائیں گے کیا؟ لیکن جناب قاسم کو کیا پتا, علی اصغر تو خود جائے گا. رات گزر گئی, روز عاشور. مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جناب قاسم کئی بار چچا کے پاس گئے, چچا اجازت ہے؟ نہیں. جب جاتے تھے واپس بھیج دیتے تھے. ایک مقام وہ تھا کہ جب جناب علی اکبر شہید ہو گئے نا تو امام حسین اپنی تلوار زمین میں پکڑ کے کھڑے ہوئے, گریے کی حالت ہے. کہتے ہیں جناب قاسم آئے, کہا چچا جان اب تو جانے دیں. کہا نہیں قاسم. کہا مگر آپ کہتے نہیں تھے کہ تم میرے لیے علی اکبر کی طرح ہو؟ نہیں اجازت ملی, جانے نہیں دیا. آتے جا رہے ہیں, آتے جا رہے ہیں. دشمن راوی ہے, دشمن بیان کر رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا آیا امام حسین سے اجازت لینے. امام حسین اجازت نہیں دے رہے. کہتا ہے پاؤں میں پڑ گیا, کبھی پاؤں کو چومتا ہے, کبھی ہاتھوں کو چومتا ہے. چچا جانے دے, نہیں جانے دے رہے. جناب قاسم خیموں میں واپس آ گئے. ماں نے کہا قاسم کیا ہوا؟ کہا چچا جانے نہیں دے رہے. قاسم پریشان ہے, قاسم کے لیے مشکل مرحلہ ہے یہ. کہا بیٹا جب تمہارے بابا دنیا سے جا رہے تھے نا تو انہوں نے ایک خط تمہارے تعویذ میں باندھا کہ جب بہت پریشانی آئے نا بیٹا تو اس کو کھول لینا. کہا بیٹا اس سے زیادہ پریشان زندگی میں کبھی نہیں آئے گی. جناب قاسم نے وہ کھولا تو دیکھا بابا کی تحریر تھی. قاسم دیکھنا جب تمہارے چچا دشمن گھیر لے ان کو تو ان کی مدد کرنا. اور بعض بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی تھا کہ اگر وہ منع کریں تو اتنی دفعہ جانا کہ وہ تمہیں اجازت دے دیں. بس عزیزان محترم, امام حسن کی یہ کمائی. جب خط آیا نا تو رفتار بدل گئی. اب جب امام حسین نے دیکھا نا قاسم آ رہا ہے تو سمجھ گئے کہ اب قاسم سفارش لے کر آ رہا ہے. بابا کا خط امام حسین کو دیا. دشت کربلا ہے, غربت کا عالم ہے, حسین پیاسا ہے. اس عالم میں بھائی کا خط ہوتا ہے نا, انسان بڑا پریشان ہو, پریشان انسان ہے, بھائی بڑا یاد آتا ہے انسان. وہ بھائی جو اس کے ہر وقت ساتھ رہا ہو, پردیس میں ہو, کوئی مشکل پڑ جائے بھائی کی بڑی یاد آتی ہے اس بھائی. اور وہ بھی
امام حسین کا بھائی جب دیکھا نا بھائی کا خط، بھائی بڑا یاد آیا، اور کیا کیا یاد نہیں آیا، بچپن یاد آیا، مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ یاد آیا، ماں دیواروں کے سہاروں سے چلتی تھی، یاد آیا، یاد آیا، ماں ہمیں انگلی پکڑ کر شہر سے باہر لے کے جاتی تھی، روتی تھی، گریا کرتی تھی، سب یاد آیا نا، سب یاد۔ کوفہ یاد آیا، بابا کے ماتھے پہ زرد رومال تھا، مدینہ یاد آیا جب زہر اتنا شدید تھا کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت میں آ رہے تھے، سب یاد آیا ہوگا۔ وہی وقت تھا کہ جب امام حسین نے اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے نا تو گریا شروع کیا، رخ بدل کے رونے لگے۔ امام حسن نے اس وقت فرمایا تھا، لا یومو یومو کا ابا عبداللہ، آپ جیسا دن تو کسی کا دن نہیں ہے حسین۔ بس یہ دیکھنا تھا، جناب قاسم کو اجازت مل گئی۔ اب جناب قاسم کیسے جائیں؟ 13 سال ہے، بدن کیسا ہے، ذرا پہن نہیں سکتے، ذرا جو پہنی جاتی تھی جنگ میں وہ جناب قاسم کے بدن کی نہیں ہے، ایک کرتا سا پہنا، سر پہ لوہے کا کلا جناب قاسم کے نہیں آیا، بابا کا امامہ پہنا۔ روشن چراغ کیسا ہے کہ جب گھوڑے پہ بیٹھے تو زین میں پاؤں نہیں آ رہے جناب قاسم کے۔ کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں سیدہ کے لال نے۔ ہاں ہم نے کیا دیا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں دیا۔ عزاداران محترم، جناب قاسم میدان جنگ کی طرف گئے، رجس پڑھا انہوں نے، رجس پڑھا، اپنے آپ کو بتایا میں کون ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں۔ جنگ لڑی، کئی دشمنوں کو جہنم واصل کیا، ایک ہی شخص کے 3 بیٹوں کو جہنم واصل کر دیا۔ غصے میں طیش میں آ گیا کہ کس طریقے سے روکے اس 13 سال کے بچے کو، سامنے سے لڑ نہیں پائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جناب قاسم کو گھیر لیا، ذرا پہنی بھی نہیں ہے، سر پہ کلا لوہے کا نہیں ہے، انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے۔ اس لعین نے نیزہ جناب قاسم کے پہلو میں مارا، جناب قاسم توازن برقرار نہ رکھ سکے، زین سے زمین پر آئے، کہا چچا ہمارا آخری سلام ہو۔ وہ دشمن چاہتا تھا کہ میں تلوار سے ان کی گردن کو جدا کروں، مگر امام حسین بہت تیزی سے آئے اور اس دشمن کے بازو کو کاٹ دیا۔ جیسے اس کا بازو کٹا، اس نے شور مچایا، شور مچا تو بھگدڑ مچ گئی، بھگدڑ مچی، قاسم ایک بدن ایسا ہے جسے 2 دفعہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے پامال کیا ہے۔ ایک بدن ہے، صرف ایک ہی بدن ہے، اور وہ جناب قاسم کا بدن ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ بدن کے اتنے ٹکڑے ہو گئے، یہ گھوڑوں کی ٹاپیں تھیں، ٹاپیں۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو عصر عاشور گھوڑوں نے بدن پامال کیے نا، تو وہ سب شہید ہو چکے تھے۔
مگر یہ جو گھوڑے دوڑے ہیں نا، جناب قاسم زخمی تھے، زخمی تھے، زخمی تھے. جب دھول ہٹی جناب قاسم، امام حسین پہنچے. امام حسین کا بڑا عجیب جملہ ہے. کہا بیٹا چچا تمہارا ایسا کیا کرے کہ تم آواز دو اور وہ نہ آئے؟ عزاداران محترم، گھوڑوں کے ٹاپوں نے قاسم کے بدن کے ساتھ کیا کیا؟ اب آپ نے سنا نا کہ جب جناب قاسم بیٹھے تھے تو زین میں پاؤں نہیں جاتے تھے. اب بدن کا کیا حال ہے کہ امام حسین نے جناب قاسم کے سینے کو سینے سے لگایا، ٹانگیں زمین پر کھنچ رہی ہے، خیموں کی طرف بدن چلا گیا. عزاداران محترم، مگر جب عصر عاشور ایک اعلان ہوا کہ گھوڑوں کی سنبوں کو ایک نیا کیا جائے، نالین اس کی صحیح کی جائے، تو کنیز نے کہا کہیں قاسم کی ماں نہ سن لے کہ میرا بیٹا تو پہلے ہی پامال ہو گیا، عصر عاشور بھی